www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو عزیزو، تعالی جل شانہ و من والہ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے ایک سودا کیا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب انسان کسی سے سودا کرتا ہے تو وہ اس چیز کا پورا مالک بن جاتا ہے. میں نے آپ سے فون خریدا، فون کا مالک میں ہو گیا. اب تعالی جل شانہ بھی اپنے بندوں سے ایک سودا کر رہا ہے. یہ حقیقتاً سودا نہیں ہے، ایک مثال ہے. اللہ جل شانہ ایک مثال سے مجھے اور آپ کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا. اللہ خریدار ہے، بندہ بیچنے والا ہے. اللہ نے جو چیز خریدی وہ میری جان ہے، میرا مال ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہم کو جو چیز دے رہا ہے اسے جنت کہا جاتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. دنیا میں میں اور آپ ہم پیسوں کے ذریعے سے خریدتے ہیں. آخرت میں پیسے ویسے ہے نہیں. وہاں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. اور جنت کیا چیز ہے؟ علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے. جنت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن جنت میں ایک عبادت ضرور جاری رہے گی، اور وہ ہے اللہ کا شکر. شکر کی عبادت جنت میں برابر جاری رہے گی. اللہ جیسے جیسے اپنے بندوں کو نعمت دیتا رہے گا، بندہ اپنے اللہ کا شکر گزار بنتا رہے گا. تو شکر کی نعمت ایک اچھا، صبر کی نعمت وہاں نہیں ہے. یاد رکھیے، صبر کی نعمت جنت میں نہیں، اس لیے کہ صبر بدل ہے مصیبتوں میں، اور مصیبت جنت میں ہے نہیں. اور جب مصیبت جنت میں ہے ہی نہیں تو صبر کا مسئلہ بھی جنت میں نہیں ہوگا. ہاں، شکر کا مسئلہ وہاں ضرور ہوگا. روایتوں میں، قرآنی آیات میں بار بار آیا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار رہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی. روایتوں میں ہے کہ والدین کے اعمال بہت اونچے ہوں گے، اور والدین کے اعمال کی کثرت کی بنیاد پر اور زیادتی کی بنیاد پر اللہ ان کو بلند مقام دے گا. اچھا، جنت کے درجات ہیں، جیسے جہنم کے طبقات ہیں، جنت کے بھی درجات ہیں. جنت کے 7 درجات ہیں، اور ایک درجہ اور دوسرا درجہ. یہ جنت چلے گی تو کہاں تک؟ فرمایا دنیا میں تم 500 سال تک چلتے رہو تو کتنی مسافت طے کر سکتے ہو؟ جنت کا ایک درجہ اتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ.
اس کے بعد دوسری جنت شروع ہوگی، دوسری جنت بھی اسی طرح، پھر تیسری جنت شروع ہوگی، وہاں بھی اسی طرح، اس کے بعد چوتھی جنت، پھر پانچویں جنت، پھر چھٹی جنت، پھر ساتویں جنت۔ ساتویں جنت جو حق تعالیٰ نے بنائی ہے، روایتوں میں ہے کہ اس کا جو چھت ہے ساتویں جنت کا، وہ اللہ کا عرش ہے۔ تعالیٰ جل شانہ کا جو عرش ہے وہ ساتویں جنت کی چھت ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ کی کرسی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہوگی اور اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک میدان میں رکھ دیا جائے، اتنا بڑا تو اللہ کا عرش ہوگا، پھر عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہوگی، اور اس کرسی کے اوپر حق تعالی جل شانہ کی ذات گرامی ہوگی۔ اسی آخری جنت کو جنت الفردوس کہا گیا، یعنی عرش کے نیچے کی جو جنت ہے اسے جنت الفردوس کہا گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مانگتے ہو تو پھر جنت الفردوس ہی مانگو، چھوٹی موٹی چیز کیوں مانگے ہم؟ بھائی جب مانگنا ہی ہے تو اونچی چیز اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ فرمایا جنت الفردوس ہی اللہ سے مانگا کرو، لیکن دعا کے باب میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم اللہ کے باب میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں وہ قبول کرتا ہی نہیں، میں دعا قبول کرتا ہوں وہ سنتا ہی نہیں، میں نے دعا کی ہے وہ سنتا ہی نہیں۔ مسئلہ سنو، اس طرح کے جملے بولنا کہ میں نے دعا کی اور وہ سنتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ پلان میں بنا چکا ہوں، تجھے پورا کرنا ہے۔ خلاصہ تو یہی نکلا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ فلاں کام کی میں نے دعا کی تو قبول نہیں کر رہا، مطلب میں اس کام کا پلان بنا چکا ہوں، ایک دکان کا پلان بنا چکا ہوں، ایک فیکٹری کا پلان بنا چکا ہوں، ایک کمپنی کا پلان بنا چکا ہوں، ایک فلاں چیز کا پلان بنا چکا ہوں، اور میں دعا کر رہا ہوں تو سنتا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ اللہ پلان میں بنا چکا ہوں، پلاننگ کر چکا ہوں، اب تجھے اس کو پورا کرنا ہے، اور جس کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے وہ گویا تمہارا ملازم ہوا، تم نے اپنے انداز میں اللہ کو ملازم بنا دیا، تم اللہ کو اپنا ملازم بنا رہے ہو کہ میں نے پلان بنا لیا ہے وہ سنتا ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ملازم ہے۔ بھائی اللہ میرا اور آپ کا ملازم نہیں ہے، اس کی شان بے نیازی ہے، بہت بڑی بے نیاز شان ہے۔ وہ رد کرنے پر آتا ہے تو انبیاء کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے۔ یہ خوب سن لیں، نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے بیٹے کو نجات دے۔ جب فلت آیا، سیلاب آیا، فرمایا اللہ میرے بیٹے کو نجات دے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں ہے 12ویں پارے میں، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ یہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو، ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں فتکون من الجاہلین، نبیوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ آپ جس کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اس کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم بھی بہت اعلیٰ درجے کے، اسماعیل بھی بہت اعلیٰ درجے کے۔ دیکھو میں جو ہے کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں حقائق، میں قرآن کی باتیں، میں اللہ کی حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص میں بھی کوئی کمی نہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی اخلاص میں کوئی کمی نہیں۔ ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، ایک مقام خلت پر ہے۔ اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی ہر ادا پر فنا ہو جائے، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے متنبی، عربی گرامر کو سکھانے کے لیے، اس میں ایک شعر آتا ہے عزل العواز لحول قول الطائه وهو المحبت فی سودائه۔ شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ ساری دنیا کی محبت
میرے دل کے چاروں طرف ہے اور میری محبوبہ کی محبت میرے دل کے بیچ میں ہے، تو دل کے بیچ میں جو محبت ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ ابراہیم کے دل کے بیچ میں اللہ کی محبت تھی، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ مجھ پر اتنا احسان مال اور جان کے اعتبار سے کسی کا نہیں جتنا میرے ابو بکر کا ہے۔ امن علی من ابو بکر، ابو بکر سے بڑھ کر احسان مجھ پر کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کی شخصیت آپ کو بتاؤں، غزوہ احد کے اندر جب بھگدڑ مچی اور حضرت بھی گر گئے اور حضرت کو چوٹ آئی تو حضرت سے اجازت مانگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت میں آپ کے خاطر اپنی جان دے دوں، تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ابو بکر میں جانتا ہوں کہ تم میرے خاطر جان قربان کر دو گے، لیکن اب کی لی نفس کی، اب کی لی نفس کا، اب کی لی نفس کا 3 مرتبہ فرمایا۔ ابو بکر تجھے تیری جان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محمد کو تیری جان کی ضرورت ہے، محمد کو ضرورت ہے، میرے لیے تیری جان بچا لے، مجھے ضرورت ہے تیری، قدم قدم پر تیری ضرورت مجھ سے پڑے گی، اب کی لی نفس تیری جان میرے لیے بچا لے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے، لیکن اس صدیق اکبر کو بھی اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو میرے دل کے بیچ میں بساتا تو میرے ابو بکر کو بساتا، لیکن میں اپنے دل میں میرے اللہ کو بسا چکا ہوں، اس لیے ابو بکر میں تجھے بھی خلیل نہیں بناتا۔ جو دوست اتنا جگری دوست ہے، جو آپ کا محسن ہے، آپ نہیں جانتے ہو۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، سفر سے آ رہے تھے تو رات کا سفر تھا اور صحابہ بھی تھے، صحابہ اور جگہ پر سو گئے، حضرت اپنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خیمے میں تھے، تو ویسے ہی چاندنی رات تھی تو خوب ستارے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے حبیب یہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہے؟ بھائی جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی سوالات بھی تو ہوں گے۔ ہمارے گھر کی سوچیں کیسی ہے وہ دیکھ لیں، پھر ان کے سوالات اور ڈیمانڈ دیکھ لیں۔ ان کی سوچ ہی دنیا کی ہے تو وہ دنیا کے سوالات ہم سے کرتی ہے۔ وہاں سوچ، وہاں نبی کی محنت ان کے ذہنوں کو بنانے پر ہوئی تھی، ان کے دل و دماغ کو بنایا تھا۔ تو عائشہ پوچھ رہی ہے کہ یہ جتنے ستارے ہیں اس کے برابر نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ تو فوراً حضرت عائشہ کے دل میں سوال ہوا کہ ہر جگہ تو میرے ابا کا نام آتا ہے، یا میرے ابا کا نام نہیں آیا، عمر کا نام آیا؟ تو فرمایا کہ پھر میرے ابا کا مقام؟ تو حضرت نے فرمایا یہ سارے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، عمر کی ساری نیکیوں کو جمع کر لی جائے، تیرے باپ نے ہجرت کے موقع پر میری جو خدمت کی ہے اس ایک نیکی کا بدلہ عمر کی زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ابو بکر کا مقام، یہ ہیں صدیق اکبر۔ لیکن ان کے باب میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اپنے دل میں اللہ کو بسا چکا ہوں، اس لیے ابو بکر کو بھی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، تو اپنا ایمانی بھائی تو بتایا، لیکن خلیل پھر بھی نہیں کہا۔ آپ انداز لگائیں خلیل کتنا اونچا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا تھا۔ اچھا اتنا اونچا مقام اور کیوں نہ ہوتا؟ ابراہیم کی قربانیاں ہی دیکھ لیں خلت کے واسطے۔ روایتوں میں ہے کہ جب ہاجرہ اور جو ہے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا
اور اس کے کئی سالوں کے بعد ملنے کے لیے اجازت ملی. کئی سالوں کے بعد. حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے اور ان کو چھوڑا تھا وہاں جہاں کعبۃ اللہ ہے، چتیل میدان میں. تصور نہیں ہو سکتا ہے. ارے یہاں کھیت میں آپ کو کہا جائے کہ آپ رہو تو ہم اپنے کھیت میں اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں، وہاں چتیل میدان میں کیسے رہے ہوں گے وہ؟ کئی سالوں کے بعد اجازت ملی اور وہاں جب ملنے کے لیے پہنچے ہیں تو اتنی پر بیٹھے رہے، اترے نہیں. حاضرہ کہہ رہی ہے اترو تو صحیح، برسوں کے بعد آئے ہو، برسوں کے بعد آپ آئے ہو. یہ معصوم کو چھوڑ کر گئے تھے، اب تو یہ بڑا بھی ہو گیا ہے، ذرا ابا سے کھیلے گا. یہاں تو ہم جو ہے کام سے جلدی جلدی آ جاتے ہیں، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں. برسوں کے بعد پہنچے. میرے بھائیوں، بیان کرنا آسان ہے لیکن آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر اگر سوچو گے تو اس قربانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ویسے ہی خلیل نہیں بن گئے. آپ برسوں کے بعد آئے، اتریے تو صحیح. لیکن نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی پر. فرمایا اتریے آپ. فرمایا میرے اللہ کا حکم نہیں، مجھے صرف اتنا حکم ملا ہے اپنی سواری پر بیٹھ کر دیکھ کر آ جاؤ. اترنے کی پھر بھی اجازت نہیں. تو فرمایا اچھا اونٹنی بٹھا دو. اونٹنی بٹھائی، آپ اونٹنی ہی پر بیٹھے رہے. ایک پتھر لے آئی، اس پتھر پر آپ کے پاؤں رکھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھو دیے، منہ دھو دیا. اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اوپر ہی بیٹھ کر کھانا کھلا دیا. یہ وہی پتھر ہے، بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ وہی پتھر ہے جو بعد میں تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر استعمال فرمایا، اور یہ وہی پتھر ہے جو اس وقت مقام ابراہیم کے نام سے رکھا ہوا ہے. یہ وہی پتھر ہے. تو فرمایا مجھے اجازت نہیں ہے. سواری پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا، ہاتھ منہ دھو لیا، روانہ ہو گئے، لیکن اللہ کی بغاوت نہیں فرمائی. بیوی کے خاطر، بچے کے خاطر اللہ کی بغاوت نہیں فرمائے کہ چلو اللہ کو بعد میں منا لوں گا، جیسے ہم لوگ 2-4 گناہ کر لو پھر منا لیں گے. ایسا نہیں ہوا. اس لیے آپ کو کہا گیا خلیل. لیکن یہ خلیل ہے، وہ ذبیح ہے. دونوں کی قربانیاں. کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اخلاص کی کوئی کمی نہیں خلیل میں بھی اور ذبیح میں بھی. ابراہیم کے اخلاص کا ادنا چھیٹا اس امت کو مل جائے تو اس امت کی بخشش ہو جائے. یہ ابراہیم کے اخلاص کا مقام ہے. اسماعیل کا اعلیٰ درجے کا اخلاص اعلیٰ ابراہیم کا بھی، اسماعیل علیہ السلام کا بھی. لیکن اس کے باوجود جب کعبۃ اللہ بن گیا تو دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول کر لے، تو بڑائی سننے والا ہے. محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اخلاص تھا تو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا نہیں، دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ لاکھوں اخلاص ہو میرے پاس، پھر بھی اگر تو دھتکار دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں تو نبیوں کا یہ حال ہے اور یہاں اخلاص کچھ نہیں، اور چاہتے ہیں کہ سب قبول ہی ہو جانا چاہیے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو یہ جملہ بول رہے ہیں نا کہ میں دعا کرتا ہوں سنتا ہی نہیں، میں دعا کرتا ہوں سنتا ہی نہیں، مطلب اللہ میں پلان بنا چکا ہوں، اب تجھے اس کو کرنا ضروری ہے. تو کوئی اللہ ہمارا ملازم ہے؟ وہ بے نیاز ذات ہے. اس رب کریم کا حال یہ ہے، سنو، اس رب کریم کا حال یہ ہے کہ وہ نبیوں کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے. بلعام باورا قرآن کریم میں واقعہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. 500 سال تک اس عابد نے، اس زاہد نے، اس تقوی والے نے، اس اللہ کے ولی نے اللہ کی عبادت کی تھی بنی اسرائیل کے اندر، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن ذرا سی اللہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور ذرا سی نافرمانی ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس میں اعظم پر کے دعا کی تو بھی اللہ نے اس کی دعا کو رد کر دیا.
اور صرف رد نہیں کیا، اس پر عذاب بھی اتارا، اور عذاب یہ اتارا کہ اس کی زبان کو سینے پر لٹکا دی، کتے کی طرح ہانپتا تھا وہ. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوگا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تو بھی تیری امت کو یہ واقعہ سنا دے کہ جو میری نعمت کی ناقدری کرے گا، جو میری نعمت کی ناقدری کرے گا ہم اس کو اسی طرح کر دیا کرتے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی ذات وہ ہے کہ بلعم باورا دعا کرتا ہے اس میں اعظم پڑھ کر اس کو رد کر دیتا ہے، اور اس امت کے اندر فضیل بن عیاض ڈاکو، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار، لیکن کسی وقت اللہ کے پاس اخلاص سے دعا کرتا ہے اس کو اٹھا کر ولیوں میں نہیں بلکہ ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے. یہ اس کی بے نیازی. اس لیے میں نے ابھی ایک جلسے میں کہا تھا وہاں ہمارے ہندوستان میں نے کہا دیکھو حق تعالی جل شانہ ہمارا غلام نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ قبول ہی کر لیں، ہم کہیں اور وہ ہمارا کام بنانے پر آ جائے، ہم کہیں وہ اور وہ اولاد کل دے ہی دے، ہم کہیں وہ کل ہماری فیکٹری چلا دے، وہ ہماری دکان چلا دے، وہ ہماری کمپنی چلا دے. وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ ہمارا خادم نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو بے نیاز ذات ہے. اس رب سے تو صرف اتنا مانگتے رہو اللہ تو ناراض نہ ہونا، بس تو ناراض نہ ہونا. ورنہ اس رب کا حال یہ ہے کہ وہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے ولیوں کی پگڑیوں کو بھی اڑا دیتا ہے. یہ یاد رکھیں مسئلہ، ان کی پگڑیوں کو بھی اچھال دیتا ہے، اور بڑی بڑی اولیاء کرام عورتوں کے دو پتوں کو اتار دیتا ہے اور ایسا ذلیل بنا دیتا ہے کہ دنیا میں کسی کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہے. اس سے تو وہ مرنا پسند کر لیتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے، لیکن میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہا. یہ اللہ کی ناراضگی کے نتائج ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رات کے گناہ کے باوجود صبح کو چہرہ سرخ بنا دیتا ہے، نورانی بنا دیتا ہے، منور بنا دیتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی رضامندی کی نشانی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے تو صرف یہی مانگنا ہے تو ہمیشہ ہم سے راضی رہنا. وہ راضی رہا کمپنی بھی چلے گی، وہ راضی رہا دکان بھی چلے گی، وہ راضی رہا مکان بھی چلیں گے، وہ راضی رہا فیکٹری بھی چلے گی، وہ راضی رہا اولاد بھی ہوگی، اور اولاد نہیں بھی ہوگی تو اللہ اور انتظام کرے گا، لیکن وہ راضی رہنا چاہیے. اگر ناراض رہا تو پھر مسائل بگڑ جایا کرتے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ہماری جان اور مال کو خریدا ہے. جان اسی کی ہے، مال اسی کا ہے، اور جب اس نے خرید لیا اس جان کو اور اس مال کو تو اب ہماری جان اور ہمارا مال اسی کے کہے ہوئے کام میں استعمال ہونا چاہیے. ہماری باڈی جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، وہ اس کے کہے ہوئے کام میں استعمال ہونا چاہیے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب میں نے موبائل خرید لیا تو میری ملکیت، اب دکاندار کی ملکیت نہیں. اللہ نے جب میری جان کو، میرے جسم کو خرید لیا تو اس جسم پر مکمل ملکیت تو اسی اللہ کی ہو گئی. مجھے اپنی باڈی میں ہیرا پھیری کرنے کی اب کوئی اجازت نہیں. میں اس میں اسراف کروں، میں اس میں فضول خرچی کروں، میں منمانی طور پر کروں، میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کروں، میں اپنے کانوں کو غلط استعمال کروں، میں زبان کو غلط استعمال کروں، میں اپنے دلوں کو غلط استعمال کروں، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے جب میں مالک بن گیا تیرے جسم کا تو اس صورت میں اب تجھے میری مرضی پر استعمال کرنا ہوگا، میرے خلاف تو استعمال نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو روایتوں میں ہے کہ جس چیز سے اس نے سوسائڈ کی، جس چیز سے اس نے خودکشی کی، اللہ جل شانہ جہنم میں وہی چیز اس کو دے دے گا. زہر پی کر مرا ہے اللہ زہر دے دے گا، چھرا مار کر مرا ہے اللہ چھرا دے دے گا، ہاتھ کاٹ کر مرا ہے اللہ ہاتھ کٹواتا رہے، اور وہ برابر مارتا رہے گا. لیکن دنیا میں موت آئی ہے، جہنم میں موت نہیں آئے گی. اگر اس نے اپنے آپ کو گرا کر مار دیا وہ اسی طرح مرے گا،
اگر اس نے اپنے گلے میں پھانسا کھا کر مر گیا تو اس صورت میں جہنم میں اللہ اس کو پھانسے کی رسی دے دے گا، وہ یہاں باندھے گا، لٹکے گا، پھر چھوڑے گا، پھر باندھے گا، پھر لٹکے گا، اسی طرح کرتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ یہ تو ویسے بھی مرنے ہی والا تھا، تو اس میں تو نے اتنا بڑا عذاب کیوں دیا؟ فرمایا ویسے مرتا میری طرف سے مرتا، لیکن اس نے میرے خریدے ہوئے بدن میں اپنی طرف سے تصرف کیا ہے، اس لیے اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ ایک مسئلہ اور، جب سوسائڈ کا مسئلہ آیا تو عرض کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جو مر گیا، سوسائڈ کیا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت بھی کی ہے ان کے لیے۔ مسلم شریف میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے بھائی کو دیکھا، اس نے سوسائڈ کر لی تھی، اور کیسے؟ وہ بھی صحابی تھے۔ کیسے سوسائڈ کی تھی؟ یہ ہاتھ کی رگیں کاٹتی تھی، اس میں وہ شہید مر گئے تھے۔ جب وہ مر گئے تھے تو اس کے بعد بھائی نے خواب میں دیکھا، فرمایا میرے بھائی نے سارے اچھے کپڑے پہنے اور ٹہل رہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ فرمایا اللہ نے مغفرت کر دی۔ فرمایا کیسے مغفرت کر دی؟ فرمایا اللہ نے یہ کہہ کر مغفرت کر دی کہ تم میرے نبی کے صحابی ہو، اس لیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ صحابیت، ہمارے حضرت سے ہم نے اس پر ایک جملہ سنا کہ نبی کی صحبت کی بنیاد پر سوسائڈ کرنے والے صحابی کو معاف کر دیا۔ اے گناہ کرنے والے انسانوں، اگر تم نبی کی سنتوں کی صحبت اپناؤ گے تو سنت کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ضرور معاف کرے گا۔ نبی کی سنت کی صحبت اپناؤ۔ لیکن ہاتھ پر پتا بندھا ہوا تھا، تو وہ صحابی خواب میں پوچھ رہے ہیں بھائی مغفرت تو تمہاری ہو گئی، تم جنت میں تیر رہے ہو، یہ ہاتھ پر پتا کیسا؟ تو فرمایا یہ میں نے کاٹا تھا تو اللہ نے مجھ کو یوں کہا جس کو تو نے خراب کیا اس کو میں اچھا نہیں کروں گا، اس نے پتا بندھا ہوا تھا۔ تو وہ صحابی فرماتے اللہ کے حبیب آپ میرے بھائی کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ اس کا ہاتھ بھی اچھا کر دے، ویسے تو جنت دے ہی دیے، ہاتھ بھی اچھا ہو جائے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اسپیشل ہاتھ کے لیے دعا فرمائی۔ مسلم شریف میں صرف ہاتھ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر ولیدیہ، اے اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت کر دے۔ صرف ہاتھ کی دعا۔ معلوم ہوتا ہے اسپیشل کسی کے چہرے کے لیے دعا کرنا، پیٹ کے لیے دعا کرنا، ہاتھ کے لیے دعا کرنا، پاؤں کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل شریعت میں جواز ہے، اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو صرف ہاتھ کے لیے دعا فرمائے اللہ اس کے ہاتھ کی مغفرت فرما۔ 2-4 دن کے بعد پھر بھائی کو خواب میں دیکھا، اب ہاتھ بھی اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا نبی کی دعا پہنچ گئی، اللہ نے میری مغفرت کر دی، میرے ہاتھ کی بھی مغفرت کر دی۔ تو سوسائڈ کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت ہے۔ اگر دعائیں مغفرت کی اجازت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے اللہم اغفر ولیدیہ، اللہ اس کے ہاتھ کی مغفرت فرما۔ تو بہرحال حق تعالی جل شانہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کا خریدا ہوا ہے، اس نے ہمارے پاس سے لے لیا ہے، اس لیے ہم اس جسم کو انہی کاموں میں استعمال کریں گے جن کاموں کا اس نے حکم دیا، اور ان کاموں سے رکیں گے جن کاموں سے اس نے رکنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا تم اپنے بدن کو زنا میں استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اپنی بیوی کے پاس استعمال کریں گے، بیوی کے پاس کریں گے۔ اس نے کہا تم غلط لڑکیوں کے پاس نہیں کرو گے، نہیں کریں گے۔ اپنی اولادوں سے محبت کریں گے، ہم کریں گے۔ اس نے کہا کہ تم اور جگہ اپنی پیشانی نہیں جھکاؤ گے، نہیں جھکائیں گے۔ اس نے کہا صرف میرے ہی سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ گے، اسی رب کے سامنے ہم پیشانی جھکائیں گے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، اسی طرح جو خیر کے کام ہے، اصلاح بین الناس کے کام ہے، آپس میں محبت کے کام ہے، یہ تمام کاموں کو کرو، میرا ذکر کرو، میرے دین پر چلو۔ اور ذکر کیا چیز ہے؟ صبح جب ذکر میں تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ میں 2-4 بار مفتی صاحب کی اجازت سے کہہ دوں، لیکن میں نے کہا سونے کا وقت ہے، سب نیند میں ہوتے ہیں، اس لیے پھر میں نے کہا وہاں کچھ نہیں۔
ورنہ جی میں آیا تھا کہ ذکر ہی پر کچھ کہہ دوں کہ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ حضرات محدثین اور مفسرین نے اس جگہ پر لکھا ہے، فرمایا کہ جس کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اگر دائمی ذات ہے تو ذکر بھی ہمیں سکون بھی دائمی ملے گا، اور جس کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ٹیمپرری ذات ہے تو سکون بھی ٹیمپرری ملے گا۔ وہ کسی کا ہاتھ پکڑا لڑکی کا اور چلے، تھوڑی دیر کے لیے سکون رہے گا، پھر اس کے بعد سکون ختم ہو جائے گا۔ میرا مولا ہمیشہ رہنے والا ہے، اس ہمیشہ ذات رہنے والی ہے، اس کا ذکر اگر کرو گے تو اللہ سکون بھی ہمیشہ کا عطا فرمائے گا۔ ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذکر جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات کی شکل میں، اللہ کے نام کے ورد کی شکل میں، اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، مالک کی طرف سے دل کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے ہمارے پاس سے ہمارا جسم خرید لیا، ہمیں چاہیے کہ اس جسم کو اللہ کی یادوں میں استعمال کریں، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا اس سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے مال کو بھی خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے تمہارے مال کو بھی خرید لیا۔ تو اب جب اس نے مال خریدا ہے تو یہ مال اب ہمارا نہیں رہا، اس کا خریدا ہے، ہم نے تو اس کو دے دیا۔ تو وہ اللہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے بطور امانت کے تمہارے پاس رکھا ہے، چاہے تم کما رہے ہو، تمہاری کمپنیاں، فیکٹریاں، دکان، جاب، تم کما رہے ہو، لیکن مال ہمارا ہے، میں نے تم سے سودا کر لیا ہے، اور جب سودا کر لیا تو تمہیں میرے کہنے پر مال کو استعمال کرنا ہوگا۔ تم اسراف نہیں کرو گے، فضول خرچی نہیں کرو گے، ناجائز جگہوں میں مال کو استعمال نہیں کرو گے، زکوٰۃ میں، صدقات میں، للہ میں، عطیہ میں، غریب کے تعاون میں، بیوہ کے تعاون میں، یتیم کے تعاون میں، مسکین کے تعاون میں، اجرے ہوئے کے تعاون میں، گرے ہوئے کے تعاون میں تم اپنے مال کو استعمال کرو گے۔ تمہارا مال میرا خریدا ہوا ہے، میں تم سے جہاں کہوں گا وہاں تم لگاؤ گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دوسری جگہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اللہ کہتا ہے تمہاری پرائیویٹ میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، تمہاری جو سیپریٹ پرائیویٹ میٹنگیں ہوتی ہے نا، تمہیں اس میں کوئی خیر ویر نہیں ہوتی ہے، لا خیر، کوئی خیر نہیں، اس لیے کہ اس میں تو اس کا پاؤں کھینچنے کی باتیں ہوتی ہے، اس کو گرانے کی باتیں ہوتی ہے، اس کی ٹوپی نکالنے کی بات ہوتی ہے، اس کی پگڑی اچھالنے کی باتیں ہوا کرتی ہے، بس تمہاری میٹنگیں تو ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ مگر 3 میٹنگیں اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے، تمہاری پرائیویٹ 3 میٹنگیں، الا من امر بصدقۃ، جس کے اندر صدقے کا حکم دیا جا رہا ہو، اس پر باتیں ہو رہی ہو کہ بھئی اللہ کا مال ہے، کہاں لگایا جائے، کہاں استعمال کیا جائے، غریب، مساکین، یتامہ، کس ملک میں ضرورت ہے غریب، مساکین اور یتامہ پر لگانے کی، وہاں اس مال، فرمایا وہ میٹنگ مجھے بہت پیاری، اللہ کہتا ہے وہ پیاری، الا من امر بصدقۃ او معروف، یا جو بھلائی کے کام والی میٹنگ ہے جس میں اچھائی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائیوں سے روکا جا رہا ہے، او اصلاح بین الناس، یا 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو میٹنگ ہوتی ہے، اللہ کو یہ میٹنگ بہت پسند ہے، یہ مجلس اللہ کو بہت پسند ہے۔ توڑ والی میٹنگ اللہ کو پسند نہیں، جوڑ والی میٹنگ پسند ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تم جوڑ کرانے والے بنیو، توڑ کرانے والے نہ بنیو، آپس میں ملانے والے بنیو، توڑ کرانے والے نہ بنیو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں توڑ کرانے والے سچ کے مقابلے میں جوڑ کرانے والے جھوٹ پر تمہیں ثواب ملے گا۔ جھوٹ بولا تم نے لیکن جوڑ کرا دیا، اس پر اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ تو بہرحال اللہ نے جو مال دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس مال کو اللہ کے منشے پر استعمال کریں۔ میں نے کبھی واقعہ سنایا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتیموں کے باب میں، بیواؤں کے باب، اس لیے کہ حضرت خود یتیمی کے دور سے گزرے تھے نا، حضرت تو خود ہی یتیمی کے دور سے گزرے۔ اور جو آدمی اپنی پچھلی زندگی کو بھول جائے، یاد رکھو خدا اس کو شکر کی توفیق کبھی نہیں دیتا۔ اپنی پچھلی زندگی بھولنا نہیں چاہیے، اپنی غریبی، اپنی یتیمی، اپنے حالات، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں،
اپنی پچھلی زندگی کبھی نہ بھولنا. اللہ کے حبیب اپنی پچھلی زندگی نہ بھولے بلکہ اللہ نے خود یاد دلایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فرمایا تم یتیم تھے، ہم نے تم کو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ تنگدست تھے، غریب تھے، ہم نے تمہاری مدد کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بے علم تھے، ہم نے آپ کو علم دیا. تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پچھلی زندگی نہ بھولنا. تمہارے پاس بھی یتیم آئے نہ جھڑکنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پچھلی زندگی نہ بھولنا. مانگنے والوں کو نہ جھڑکنا، حقیر نہ سمجھنا، ذلیل نہ سمجھنا. میرے بھائیوں، کسی بھی مانگنے والے کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھو. کیا معلوم آج اس کا ہاتھ ہے میرے سامنے، کل کو کہیں میرا ہاتھ اس کے سامنے نہ ہو جائے. اللہ کا دستور ہے. اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمارا جو علم ہے اس کو آپ بیان کیجئے. تو میرے بھائیوں، اپنی پچھلی زندگی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں، بہت مشہور واقعہ. عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ معصوم سا گمسم سا کھڑا ہے، چہرے پر غمگینی ہے. حضرت اس کے قریب گئے. حضرت تو بچوں کے ساتھ بچے جیسے ہو جاتے تھے، جوان کے ساتھ جوان جیسے، بڑوں کے ساتھ بڑے جیسے ہوتے تھے ویسے ہی اس کے مطابق. بچے کے پاس جا کر حضرت نے فرمایا بیٹے کیا بات ہے، سب کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، اور تو جو ہے مجھلایا ہوا ہے. اس نے کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا بیٹے بول کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے، میری والدہ نے دوسرا نکاح کیا. اب جو میرے دوسرے باپ ہے ان کا یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آج عید کے دن مجھے نئے کپڑے دلا دے. تو ان بچوں کو دیکھ کر کے، میں ان کے کپڑے دیکھ کر کے اپنے مرحوم باپ کو یاد کرتا ہوں، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو وہ مجھے کپڑے دیتا. بس میں اس پر مجھلایا ہوا ہوں اور میرے چہرے پر غمگینی کے اثر ہے. حضرت نے اسی وقت اس بچے کا ہاتھ پکڑا، چل اپنے گھر لے گئے. بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی اس کو غسل کراؤ، حسنین میں سے، حسن حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہوتے ہو اس کو پہناؤ. میں اس کا انتظار کرتا ہوں، جب یہ تیار ہو جائے تب میں عیدگاہ میں جاؤں گا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر فرماتے ہیں کہ اس واقعے پر غور کرو اے مسلمانوں، ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے. یتیم کا مقام بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا مال اسراف میں، فضول خرچی میں استعمال نہ ہو، غلط راستوں میں استعمال نہ ہو، بلکہ ہمارا مال اللہ کا خریدا ہوا ہے، ہمارے پاس امانت ہے. ہمیں اس کو جہاں اللہ بتائے وہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے بندوں میں تمہیں جنت عطا کروں گا. پھر آگے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا. یہ تو جان کے اوپر فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. آگے فرمایا وعدا علیہ حقا. سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. فرمایا میں نے جو تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے جان اور مال کے اوپر، وہ جھوٹا نہ سمجھنا جیسے دنیا کے الیکشن والے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں. دنیا میں الیکشن کے موقع پر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ہم تمہیں یہ دے دیں گے، ہمیں ووٹ دے دو، ہم تمہیں یہ دے دیں گے، یہ ووٹ دے دو. کسی جگہ کوئی صاحب چلے گئے الیکشن کے پرچار کے لیے، الیکشن کے اعلان کے لیے کہ اگر تم ہمیں ووٹ دو گے تو ہم تمہارے گاؤں میں برج بنا دیں گے، پل بنا دیں گے. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، مجمع میں عقل مند تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا صاحب برج کہاں بناؤ گے، ہمارے وہاں تو ندی ہی نہیں ہے. تو صاحب کہنے لگے میں پہلے ندی بناؤں گا پھر برج بناؤں گا. تو اس بڑے میاں نے کھڑے ہو کر کہا بے وقوف، ندی اللہ بناتا ہے، تو کیا بنائے گا، ندی تو اللہ بناتا ہے. تو یہ جھوٹے وعدے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا جھوٹا وعدہ نہیں ہے. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. خوب سن لو یہ قرآن کے پڑھنے والوں، میں نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے یہ میں نے تورات میں یہودیوں کو بھی کیا تھا، میں نے انجیل میں عیسائیوں کو بھی کیا تھا، اور اے مسلمانوں تم کو بھی میں کر رہا ہوں. اگر تم میرے بنو گے اور جان اور مال کو صحیح استعمال کرو گے میں یقیناً جنت عطا کروں گا. وعدا علیہ حقا
فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ کہتا ہے میرے اس سودے پر اگر تم اتر گئے، میرے اس عہد کو اگر تم نے پورا کر لیا تو تمہارا سودا کامیاب. ببیعکم الذی، جو تم نے بیع کی میرے ساتھ، جو تم نے تجارت کی میرے ساتھ، یہ کامیاب ہو گئی. ببیعکم الذی بایعتم بہ. کیسے کامیاب ہوئی؟ تم نے تھوڑا سا مال دیا، لیکن میں جو جنت عطا کروں گا وہ اس سے لاکھوں درجہ بلند ہوگی. تم نے تھوڑا سا جسم دیا، تھوڑا سا مال دیا، میں جو جنت عطا کروں گا وہ لامحدود جنت ہوگی. ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. اللہ کہتا ہے یہ سودا کر لو، اسی میں کامیابی ہے. تمہاری دنیا کے سودوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، میرے ساتھ جو تم سودا کرو گے اس سودے میں تمہیں کامیابی ہے. میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس آیت کے مصداق پر چلتے ہوئے، اس آیت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے، اللہ نے جو ہم سے سودا کیا ہے اپنی جان اور اپنے مال کا، ہم اپنی جان کو بھی اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں اور اپنے مال کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. اگر ہم نے ان دونوں کو ڈھنگ سے استعمال کیا ہمارا سودا کامیاب ہے. اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے، وہ یقیناً جنت دے کر رہے گا. اور اگر ہم نے اس سودے کے اندر ڈھیلا ڈھالا معاملہ کر لیا، آگے پیچھے کا معاملہ کر لیا، کیا بھی نہیں بھی کیا، تو اللہ کے اس سودے میں بغاوت کی اور باغیوں کے سودے کینسل ہوا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی سودا کینسل کر دوں گا، پھر میں بھی تجھے جنت عطا نہیں کروں گا. ہم تعالی جل شانہ ہم تمام کو اس آیت کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ آیت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری جان کو تیری مرضی پر چلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مال کو تیرے بتائے ہوئے طریق پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ سب کچھ دیا ہوا تیرا ہی ہے مالک. ہم تو بغیر کپڑوں کے دنیا میں آئے تھے، جب آئے تو نہ پاؤں میں چپل تھے، نہ بدن پر کپڑے تھے. اے اللہ کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، اور جب واپس جائیں گے تو بھی یہی حشر ہونے والا ہے. اے اللہ معلوم ہوتا ہے جو کچھ دیا وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، جو ہوا تیرے کرم سے ہوا ہے، جو دیا تیرا دیا ہوا ہے. میرے مالک ہمیں اس مال کو ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، مال پر فراؤد سے ہماری حفاظت فرما، غرور سے ہماری حفاظت فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، تواضع اور عاجزی والی زندگی نصیب فرما، انکساری اور جھکنے والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ پیغمبر کی پوری زندگی ہم نے پڑھی، ایک مرتبہ بھی آپ کی زبان سے تکبر کا جملہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اے اللہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور بندہ بن کر زندگی گزاروں گا. اللہ ہم سب کو بھی بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بندگی کے ساتھ ہمیں رکھ، اور اللہ تکبر اور غرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرغوبین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار متعلقین اقارب دوست و احباب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ عالم میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی آگ کو بجھانے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان فتنوں کی آگ کو نہیں بجھا سکتی ہے. اے میرے رب آپ اس آگ کو بجھا دیجئے اور اس فتنے کو محبت سے بدل دیجئے. اے اللہ بے امنی کو امن سے مبدل فرما دیجئے. دنیا کی کتنی جگہ وہ ہیں جہاں مسلمانوں کو افطاری کے لیے کھجور بھی نصیب نہ ہوتا ہوگا. اے اللہ پریشان حال ہے، پریشان حال ہے، پریشان حال ہے، ہم سے ان کے دکھرے دیکھے نہیں جاتے. آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اب وہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ یتیموں کے والی بن جائیے، آپ بیواؤں کے والی بن جائیے. اے اللہ کتنی بچیاں اور کتنی جوان عورتیں ہیں
جن کا سہاگن اچڑ چکا ہوگا، جن کے شوہر بیچارے مر چکے ہوں گے، کتنے بچے ہیں جو اپنی ماں اور باپ دونوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بچہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ان کا والی بن جا، تو ان کا کفیل بن جا، ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، حالات کو خوشگوار فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جو تو نے نعمتیں دی ہے، اے اللہ اس کے شکر کی توفیق عطا فرما اور شکر کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ جی کیا رہتا www.attableek.com, the reviver of